السلام علیکم، آداب. میں ہوں سید عائشہ ناز تھنک ٹینک کے ساتھ، جس میں پاکستان کے 4 چوٹی کے دانشور میرے پروگرام کا حصہ ہیں. جناب ایاز امیر صاحب، سہیل وڑائی صاحب، سلمان غنی صاحب اور جناب ہارون رشید صاحب. سن رہے ہیں آپ، یہ JIT ہے یا 007 فلم، ایسا تو مشرف دور میں نہیں ہوا. یہ کہنا ہے مسلم لیگ نون کا. اور حسین نواز 5ویں بار ہو چکے پیش، حسن نواز دوسری بار پیش ہو چکے، لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ JIT پر حملے کیے جا رہے ہیں. صورتحال کچھ سمجھانے والی ہے، سمجھنے والی ہے. سوال جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ کہ حسین نواز تو ہو گئے 5ویں بار پیش، لیکن جو JIT پر مسلسل حکومتی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، یہ جائز ہیں یا یہ حکومت کی جانب سے دباؤ بڑھانے کا ایک حربہ ہے؟ یہی سوال میں ایاز امیر صاحب کے سامنے رکھوں گی. ایاز امیر صاحب، تفتیش کے طریقہ کار کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا واقعی تفتیش کو بہتر بنایا جا سکتا ہے یا اس میں کوئی فلا ہے؟ نہیں، وہ پریشان ہیں. حکومتی جماعت جو ہے، جو رولنگ فیملی ہے، وہ پریشان ہے. جب ایک پیشی ہو تو پریشانی کا باعث بن جاتی. جو ان کے ہم نوا اخبار نویس ہیں، وہ کوئی کہ جی وہ رجسٹرار نے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، لیکن کوئی بات بن نہیں پا رہی. جو حکمران جماعت ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود کوئی وہ ٹھیک طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہی. تفتیش جاری ہے. گو JIT کو بھی اعتراضات ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی کہا ہے، عندیہ دیا ہے کہ ہم پہ یہ دباؤ ہے، جس کی پاداش میں پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ بھی ایک اور درخواست دیں. لیکن تفتیش جاری ہے، سخت تفتیش ہو رہی ہے. میرے خیال جس نوعیت کی تفتیش ہو رہی ہے، حکمران جماعت، حکمران فیملی کو اس کا اندازہ نہیں تھا، اندیشہ نہیں تھا کہ یہاں تک چیز ہوگی. جتنا آگے، اور انہوں نے 60 دن میں رپورٹ دینی ہے. یہ کوئی نہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. 60 دن میں سپریم کورٹ نے کہا ہے ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے. لیکن فریقین کے تحفظات تو ہارون صاحب دور کرنا ضروری ہے نا. اگر حکومتی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح سے تفتیش کی جا رہی ہے اور اگر ماحول یہی رہا تو رپورٹ کو ماننا مشکل ہو جائے گا. رانا ثنا یہ کہہ چکے ہیں، تو عدالت کو چاہیے کہ وہ واجد زیاد صاحب سے کہے کہ فوری طور پر اپنی درخواست دیں. آپ کو کیا دھمکیاں مل رہی ہیں؟ رانا صاحب چیف جسٹس ہیں، رانا صاحب کہہ چکے ہیں. رانا صاحب کا کہنے کا کیا، رانا صاحب نہایت غیر ذمہ دار آدمی ہیں. جس طرح کے تحریک انصاف میں بھی اور پیپلز پارٹی میں بہت سے غیر ذمہ دار لوگ ہیں اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں. دیکھیے سالڈ اعتراض کیا ہے. ایک تو ہے فکر بازی، یہ کسائی کی دکان ہے، اس کا عدالت کیا کرے؟ اور ایسا تو مشرف دور میں بھی نہیں، اس کا عدالت کیا کرے؟ اور حاکم وقت کا بچہ ہے بھائی، روز برطانوی وزیر اعظم کا بیٹا، امریکی صدر کا بیٹا، کسی کی بیوی پکڑی جاتی، ریل کا ٹکٹ تک نہیں لیا تو اس پہ ان کو جواب دہی کرنی پڑتی. ابھی کتنے لوگ چلے گئے پچھلے 3 مہینے میں، کتنے حکمران چلے گئے. ابھی ایک خاتون رسیوں سے بندھی ہوئی ملک کی صدر جو ہے، اس کی تصویر جاری کی گئی. ٹھوس اعتراض کیا ہے؟ ٹھوس اعتراض یہ ہے تصویر جاری کی گئی، بالکل نہیں جاری ہونی چاہیے تھی، قطعاً نہیں جاری ہونی چاہیے تھی. البتہ اس کی جو توجیہ کی جا رہی ہے، جیسے خدا نخواستہ اپنا بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے سر کاٹے جا رہے تھے، اس میں وہ ڈپریس بیٹھا ہوا ہے، ایک اداس موڈ میں ڈپریس بیٹھا ہوا ہے. کیا اس کی وجہ لازماً یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی؟ کوئی ایسی بات تو اس نے بتائی نہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. آدمی اپنی داخلی کیفیت سے بھی اداس ہوتا ہے، ڈپریس ہوتا ہے. 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، یہ بجائے خود ایک تکلیف دہ بات ہے. اب دیکھیں تفتیش اسی طرح ہوتی ہے. تفتیش میں ایک ذہنی دباؤ ڈالا جاتا ہے سچ گلوانے کے لیے. اس ذہنی دباؤ کا مطلب تضحیق نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے تضحیق کی ہے تو ضرور سپریم کورٹ پوچھے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہی جو JIT نے اختیار کیا ہے کہ جناب ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. میں حلفاً آپ سے کہہ رہا ہوں، حلفاً میری بہترین معلومات کے مطابق ایک وفاقی وزیر نے JTI کے سربراہ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. اس نے فوراً ہی ویسے وہ کوشش ناکام بنا دی. نہیں سر، ہم انصاف کریں گے. اس نے کہا فلاں آدمی سے ملتے ہیں، اس نے کہا ہاں ملتا ہوں. وہ فلاں آدمی سیاسی نہیں تھا. اچھا بھائی، جس کو شکایت ہے وہ عدالت میں چلا جائے، صاحب معاملہ جج نہیں ہوتا. 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو تو دونوں جج نہیں ہیں، جج ایک تیسرا آدمی جس کو وہ مان لیں، یہ عدالت جج ہے. یہ دنیا میں طریقہ. بات یہ ہے، یہ اور طرح کے انصاف کے عادی ہیں. جسٹس قیوم کو فون کیا، وہ بڑے بھائی جان کہہ رہے ہیں وہ کہو کام نو. اچھا جج اپنے لگانے کے عادی ہیں. انہوں نے ہمیشہ ظلم کیا ہے، ہمیشہ لوٹ مار بھی کی ہے. اب پہلی دفعہ ایسا ہے کہ ان کو دباؤ کا سامنا ہے. ہاں، جہاں کہیں شریف خاندان کے ساتھ زیادتی ہو، عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس کا جلد از جلد تدارک کرنا چاہیے. مگر یہ بلیک میلنگ کی کوشش ہے. کل طارق فضل چودھری نے کہا میں جانتا ہوں طارق فضل چودھری کتنے دم خم اس میں ہے. ایک تھانے دار کی مار وہ نہیں رہا کبھی.
اب وہ دیکھیے وہ کس کے ایمان پہ کہہ رہا ہے، اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کہے. اب وہ کہہ رہا ہے ججوں پہ بھی اعتراض ہوتے رہتے ہیں. بھائی ججوں پہ جب بینچ بنا تھا آپ اعتراض کرتے، آپ کا حق تھا، اب کیا اعتراض؟ اتنی بڑھتی ہوئی آوازوں کو کیسے کنٹین کیا جا سکتا ہے؟ سہیل صاحب عدالت ہی کر سکتی ہے نا. تو فوری طور پر واجد زیاد صاحب کو کہے کہ آپ اپنے تحفظات بتائیں اور حکومتی پارٹی کے بھی جو تحفظات ہیں، ان کے اعتراضات ہیں، وہ سنے جائیں. دیکھیں جی، پہلی تو مجھے اس ساری فلسفی سے اختلاف ہے کہ جی احتساب بڑا کڑا ہونا چاہیے. احتساب بجائے خود ایک کافی لفظ ہے. جب سخت احتساب کی بات کی جاتی ہے تو سخت لگنے سے، کڑا لگنے سے وہ چیز یک طرفہ ہو جاتی ہے، انتقامی ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اس میں دونوں فریق ذمہ دار لگتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف پارٹی اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ جان بوجھ کے جے آئی ٹی کو جانبدار بنانا، ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے، تاکہ کل کو کوئی نیگیٹو فیصلہ بھی آئے تو وہ پہلے سے یہ کہہ سکیں کہ جناب ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور دوسری طرف بطور ایک شہری کے مجھے جے آئی ٹی کا رویہ بھی بالکل پسند نہیں آ رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی بھی اسی احتساب پر عمل کر رہی ہے جو ہمیشہ سیاستدانوں کا ہوتا ہے اور جس کا نتیجہ نہیں نکلتا. ایسی کیا بات آپ کو لگی کہ آپ تصویر کے لیک ہونے کو کہیں گے؟ فرض کریں کہ بھائی دنیا میں یہ ایک تفتیش کا کون سا طریقہ ہے؟ دنیا بھر میں وکیل ساتھ لے کے جانے کی اجازت ہوتی ہے. یہ کیوں، اگر یہ اتنا ٹیکنیکل سوال ہے تو وکیل کیوں نہیں ساتھ جانے دیتے؟ انتظار کیوں 2 گھنٹے کراتے ہیں؟ کیوں اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ لوگ ہیرس ہوں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں. باقی مجھے تو اندر کی پروسیڈنگز کا نہیں پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ بھی ذمہ دار ہے، جے آئی ٹی بھی ذمہ دار ہے، اور یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں الٹیمیٹلی یہ سارا جو پروسیس ہے اس پر بعد میں سوالات اٹھیں گے. تو اگر اس کو زیادہ منصفانہ، زیادہ شفاف، زیادہ رسپیکٹفلی کیا جاتا اور بے شک فیصلہ جس کے خلاف آتا یا حق میں آتا وہ زیادہ بہتر ہوتا. کسی کو ذلیل کرنے سے، کسی کی توہین کرنے سے، کسی سے سختی کرنے سے، کسی کا کڑا احتساب کرنے سے، اس ہمیشہ ماضی میں بھی جب بھی اس طرح سے ہوا بعد میں وہ پولیٹیکل فریق یہ کہہ کے نکل گیا کہ جناب میرے ساتھ انتقامی کارروائی کی گئی. تو انتقامی کارروائی کا شبہ بھی پیدا ہونا غلط ہے، اس کا مداوع ہونا چاہیے. اور دوسری طرف میں نون کے بھی رویے کو کنڈیم کروں گا کہ انہوں نے یہ پہلے سارا پروسیس مانا، جب اسی بینچ کو مانا، اس کے سامنے پیش ہونا مانا، جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا مانا، تو پھر اب صبر سے اس سارے پروسیس کو جاری رکھیں. بار بار اس پر احتجاج کرنا جو ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ جٹری ہو رہے ہیں اور وہ احتساب نہیں کرنا ہے، دباؤ بڑھا رہے ہیں. سلمان صاحب کیا ہے، حسین نواز کہہ چکے تھے کہ اگر انہیں رویہ مشکوک لگا یا ایسے لگا کہ وہ یک طرفہ جا رہا ہے تو وہ دوبارہ درخواست لے کر سپریم کورٹ چلے جائیں گے. آپ باہر بات کر رہے ہیں، وہ ذرا اس سے اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے کہ اعتراضات لے کے سپریم کورٹ کے روبرو ایک بار پھر حاضر ہو جائیں؟ دیکھیں عائشہ، حسین نواز صاحب نے یہ کہا کہ وہ دوبارہ کورٹ کے پاس چلے جائیں گے. مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ اس وقت جے آئی ٹی کے حوالے سے جو صورتحال بنی ہے اور حکمران پارٹی کے ذمہ داران کا جو طرز عمل ہے کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ بائیکاٹ نہ کر جائے، چونکہ حالات کا رخ بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے. اور جب سے پاناما لیکس آئی ہیں آپ دیکھیں کہ سماعت کا عمل ہو یا تحقیقات کا عمل ایک انتشار کی کیفیت ہے. اور یہ انتشار کی کیفیت کیوں کر بنی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی پہ کھلے طور پہ سیاست کی جا رہی ہے اور یہ ایک طرف سے نہیں ہو رہی. ابھی کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ پہ حملے کی سازش کی جا رہی ہے تو ہم بھی باہر نکلیں گے. اور میری اطلاعات ہے کہ دوسری طرف حکمران پارٹی بھی اس طرح کی تیاریاں کر رہی ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری عمل کے حوالے سے خطرناک ہے. اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جو ذمہ داری پاکستان کے سیاستدانوں کی اور حکمرانوں کی تھی کہ وہ پاکستان کے اندر ایک مؤثر احتسابی عمل شروع کرتے. یہ جو کڑے احتساب کی بات کی ہے، دیکھیں احتساب جب آپ معاملہ خود کورٹ کے پاس لے کے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صورت اب بن رہی ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب سماعت چل رہی تھی پاناما لیکس کی تو کورٹ کے اندر بھی کاروائی ہو رہی تھی اور باہر بھی کورٹس لگی ہوئی تھی، اور وہ بیٹھ کے اپنے اپنے انداز کے اندر جو کورٹ کی کاروائی تھی اس کی وضاحتیں کرتے نظر آ رہے تھے. سیم یہی صورتحال اب جے آئی ٹی کے حوالے سے ہے
کہ جی آئی ٹی کے اندر جب کوئی اچھا اعتراض جائز ہے سلمان صاحب یا واقعی دباؤ ڈال رہی ہے حکومت باتیں کر کے؟ اعتراض جائز ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کہ حسین نواز کی تصویر نکالی کس نے، لگائی کس نے، مقصد کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے لگائی گئی تھی حکومت کو مظلوم بننے کا موقع ملا ایک طرح سے، یہ بھی تو ایک پکچر ہے نا سائیڈ گزارش کر سکتے ہیں؟ جی ایاز صاحب، مطلب نازک مزاجی کی بھی حد ہوتی ہے. یہاں پہ جو ہمارے دفتر کے قریب ترین تھانہ ہے، ان کے ایس ایچ او صاحب کو کبھی ہم بلا لیں اور ان سے پوچھیں کہ پاکستان میں مروجہ تفتیش کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. کوئی ایسا وہاں پہ روا رکھا گیا ہے؟ اور یہ بات درست نہیں ہے کہ تفتیش میں آپ اپنے وکیل کو ساتھ لے جائیں. تھانوں میں جو تفتیش ہوتی ہے اور جو نیب میں ہوتی ہے اس میں وکیل نہیں جاتے، آپ خود جواب دیتے ہیں. جب کورٹ میں مسئلہ جاتا ہے پھر وکیل آتے ہیں. ان کے ساتھ، ان کے نازک مزاجوں کے ساتھ کیا گیا ہے؟ 2 گھنٹے انتظار کرائی ہے، کسی نے یہاں پہ الٹا لٹکایا ہے. لاہور کے کسی تھانے سے آپ پوچھ لیں تمام کے تمام کہ یہاں پہ تفتیش آپ کیسے کرتے ہیں؟ سلمان تاثیر کو نواز شریف صاحب نے الٹا لٹکایا تھا. حسین حقانی کے ساتھ ایسے کیا؟ بالکل عجیب بات. میرا یہ خیال ہے کہ ہارون الرشید صاحب اور ایاز امیر صاحب دونوں کے انصاف سے اور دونوں کے اعلیٰ اخلاق سے یہ توقع ہے کہ وہ سلمان تاثیر کے الٹا لٹکانے کی بھی مذمت کریں گے، اور کسی کے ساتھ اس طرح کے سلوک کا شائبہ بھی ہوگا. بھائی اگر سلوک کا شائبہ بھی ہوگا تو اس کی مذمت کریں گے. تو بھائی آپ کیا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاق کے سلوک کا؟ نہیں آپ ڈیریل کرتے ہیں بات کو. اچھا جی، پہلے آپ شائبہ تخلیق کرتے ہیں. آپ تو بولنے بھی نہیں دیتے، لیکن آپ ہمارے سردار ہیں. کیوں نہیں بولنے دیتے ہیں؟ بعد یہ پہلے شائبہ تخلیق کرتے ہیں، پھر اس پہ مفروضہ گھڑک کرتے ہیں، پھر اس پہ دلائل دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے. او بھائی تصویر جاری ہوئی اور نہیں معلوم کہ نواز شریف صاحب نے جاری کروائی یا عمران خان نے کرائی یا جے ٹی آئی کے کسی احمق نے کرائی یا کسی نے سازش کی. یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی نا. اچھا جے ٹی آئی کو اعتراض ہے، ایک منٹ، جے ٹی آئی کو اعتراض ہے، وہ گئے سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا جے ٹی آئی نہیں ہے، یہ جے آئی ٹی ہے. انہوں نے کہا یہ درخواست دائر کریں، یہ بھی عدالت میں درخواست دائر کریں اور ٹھوس بات کریں. یہ ہمارے اعتراضات ہیں اور عدالت سے یہ توقع رکھیں کہ وہ انصاف کرے گی. اب سپریم کورٹ سے اوپر کیا کریں؟ اقوام متحدہ میں لے جائیں اس کو، کیا کریں؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ لنڈن فلیٹس کے بارے میں آیا ہے، نہ قطری اونٹوں کے بارے میں آیا ہے جس پہ رقم رکھ کے پتہ نہیں کہاں صحرا میں لے جائی گئی اور وہاں سے کون سے طریقے سے لنڈن پہنچی. پوچھ رہے ہیں وہ سچ بولنے کو. اگر کوئی بات آپ پوری کرنا پھر اپنی باری پہ آپ کیجئے. اسی طریقے سے تل ملا رہی ہے حکمران جماعت جو ہے اور وہ الزامات ایسے کہ آپ سے تھوڑا ٹھنڈے دل سے آپ سن تو لیں. وہ سوالات وہاں پہ پوچھے جا رہے ہیں بھائی کہاں سے وہ آئے. قطری جو شہزادے ہیں وہ تو آنے سے انکاری ہو گئے ہیں. کوئی ان کو کہا گیا تھا کہ ویڈیو لنک پہ آپ کر دیں. ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کسی اور طریقے سے ہم 2 آدمی بھیج دیتے ہیں ان کے سامنے قطر میں بیان دے دیں. وہ انکاری ہو گئے ہیں. ان سے اب صرف وہ جو ہے جو مختلف وزیر اعظم صاحب اور فرماتے ہیں، دونوں صاحبزادگان جو ہیں اور فرماتے ہیں، ان سے پوچھ کر اور فرما رہی ہیں، اور وہ کر رہی ہیں. صرف یہ ہے اگر ان سے ہو گیا ہے ان کو کیا الٹا لٹکایا گیا ہے؟ ان کے ساتھ کوئی سلمان تاثیر والا جو باتیں ہو رہی ہیں، بات نازک مزاجی کی ہوئی ہے تو نازک مزاج جو ہے وہ مسلسل اس عمل کا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اگر پولیٹیشنز نے اپنا احتسابی عمل نہیں بنایا تو وہ اس کا حصہ بنے ہیں. لیکن بات یہ کہنا کہ جی وہاں پر وہ اپنی منی ٹریل، یہ چیزیں تو ساری ان کیمرہ ہیں. ابھی تک تو کوئی چیز باہر نہیں آئی اور اگر وہ اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے وہ بار بار اس عمل کے اندر جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ ساری سیاست جو جے آئی ٹی پہ ہو رہی ہے، ایک شٹ اپ کال پاکستان کی عدالت عظمیٰ کو بھی دینی چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ بھی اسے متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دراصل وہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کو متنازع بنانے کے سب سے بڑا متنازع تو حکمران جماعت کر رہی ہے. حکمران جماعت اس کو متنازع بنانے
जाने की पहले दिन से मैं एग्री करता हूं, और मैं दो एग्री जो करता हूं, ये मैंने शुरू में कहा वो ये कर रहे हैं। दोनों फरीक है, दोनों फरीक, वो कह रहे हैं हुकूमत कर रही है, हुकूमत भी कर रही है, तो आप कह रहे हैं ऑपोजिशन भी कर रही है, ऑपोजिशन कैसे बना दोनों कर रही रहे है, हैं। ऑपोजिशन कैसे कर रही है? कुछ पॉलिटिशियन खुद JIT के तर्जुमान बने हुए हैं, आप देखें दोनों गलत कर रहे हैं, दोनों गलत कर रहे हैं। दोनों। देखो नून लीग को भी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपने मान लिया, जब आपने एहतसाब करवाने पे मान लिया, उस JIT में पेश हो गए। हमें JIT पे इतराज है हारून साहब, इसका सरबराह मलिक कयूम साहब को बोलना चाहिए। एक और नुक्ता, और वो जो है वहां पे इंसाफ पूरा सर उसमें रिस्क है, हमजा शहबाज को होना चाहिए। अब ये मजीद राय भी इस पर लेते हैं कि सरबराह के हवाले से मजीद तजावीज़ क्या सामने आती है। बात सुने जी सर साहब, ये देखें हारून साहब भी और अय्याज अमीर साहब भी बड़े सीनियर तरीन लोग हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इनका पहले एहतसाब होना चाहिए। बड़ा जरूरी है। अब इस तजावीज़ मैं के आपको बाद याद दिलाना चाहता था, देखे ना मेरी मालूमात, देखो मेरे पास जो है सिर्फ 100-150 बिलियन डॉलर। याद साहब के बारे में मुझे पता चला इनके पास 1300 बिलियन डॉलर है। बड़ी जल्दी एहतसाब। चलो ये तो अच्छा है कि आपने मान लिया कि कितने बिलियन डॉलर है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये सारा कुछ चाहते हैं कि कल ही हो जाए, नहीं हुकूमत भी खत्म हो जाए, एहतसाब भी हो जाए, बंदे उल्टे लुटक जाए, इमाम खमीनी की तरह का कोई इनकलाब आ जाए। कैसे? अच्छा भाई बात सब्सटेंशिएट करें। अच्छा गुजारिश तो सुन ले, कैसे बाद में बात कब हमने कहा, अगर इजाजत देंगे कि नहीं। अच्छा ये चाहते ये है, इनके ख्वाब हैं कि बड़ा ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान हो जाए, लेकिन उसके लिए ये जितनी बड़ी कुर्बानियां मांग रहे हैं ना मुल्क से, क्या वो ये खुद भी देने पे तैयार होंगे? तैयार है, ये नहीं तैयार होंगे। तैयार है, मैं तैयार हूं। तो नहीं तैयार होंगे। मैं तो मैं कहता हूं पहले एक नया फॉर्मूला फ्लोट किया गया है थिंक टैंक के प्लेटफॉर्म से, लेकिन अवाम इस मामले को कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। थिंक टैंक का साथ देने का शुक्रिया। बात करने जा रहे हैं अवाम की राय की, यानी आप कैसे देख रहे हैं जो हुकूमती वज़रा की जानिब से एतराज़ात JIT पर उठाए जा रहे हैं। 74% ये कहते हैं कि हुकूमत दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि 26% कहते हैं कि हुकूमती एतराज़ात जायज़ हैं। सर साहब, आप तो कह रहे थे कि दोनों अपोजिशन हुकूमत दोनों ही मुतनाज़ बना रही हैं, यहाँ पर तो अवाम ने कोई और राय दी। नहीं, मैं तो अब दोनों जो आ रहा है, यानी हुकूमत भी दबाव बढ़ाना चाहती है और जो JIT है उसका भी रवैया ठीक नहीं है। मुझे तो दोनों चीज़ों पे एतराज़ है और एक तीसरी राय रखी जा सकती है, मेरी तीसरी राय। जी हारून साहब। नहीं, 74% अगर लोग ये कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अवाम की अदालत में नून लीग अपना मुकदमा हार गई। जहां तक अदालत का ताल्लुक है उसे तो मेरिट पे फैसला करना है, उसे अवामी राय पे तो फैसला करना नहीं होता। और इसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है, ये कभी साबित किया ही नहीं जा सकता कि मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम ने लीगल तरीके से पैसे भेजे थे, उस वक्त इजाजत थी ही नहीं। तो अयाज साहब, बेनवाजों को फिर अब कैसे कम किया जाए कि एतमाद खो चुकी है हुकूमत? देखें, दादा जान का नाम लेके उनको बीच में घसीट के फिर उनका जिक्र जब आता है तो वो बुरा भी लगता है और वो गिरां भी गुजरता है कि हमारे दादा जान का क्यों वो नाम लिया जा रहा है। यहाँ पे इतराज बुनियादी क्या है कि साहिबजदगान से तफ्तीश हो रही है। मेरे ख्याल उनकी आसूदगी और सुहेल साहब की तब भी होगी कि ये जो तफ्तीश है ये खत्म कर दी जाए और उनको उनसे सवाल ना। ये वैसे मैं शुरू से अय्याज अमीर साहब को मैं जो समझा हूं ना, ये JIT के खिलाफ है, ये JIT को बंद कराना चाहते हैं, बंद कर दे, तो ये उसी चीज पे अभी चले जाए। अच्छा, JIT पर होने वाली सियासत जो है वो एहतसाबी अमल पे असरअंदाज होने की कोशिश है। पाकिस्तान की अदालत उस्मा को इसका नोटिस लेना। JIT पर सियासत कौन कर रहा है? दोनों साइडें कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं कि एक तरफ से जवाब दिया गया है, अवाम कह रहे हैं, 74% अवाम कह रही है कि हुकूमत कर रही है, हुकूमत दबाव डाल रही है। आप भी दरमियानी लाइन नहीं ले रहे हैं। सब पे साफ होना चाहिए, अवाम यही चाहते हैं, इसलिए कि सियासतदानों ने खुद वादा किया लेकिन किया नहीं, तो आज अदालत को करना पड़ रहा है। भाई किसी की समझ में नहीं आ रहा, जरदारी साहब की तरह नवाज शरीफ की उम्र भी पूरी हो चुकी है और प्रोग्राम का वक्त भी पूरा हो चुका है। आपने प्रोग्राम देखा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।